نحمده ونصلي على رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، آج ہم سورۃ فاتحہ کی درمیانی آیت یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی کچھ ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، آخری حصہ میں اللہ سے دعا ہے، اور یہ جو درمیانی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ عربی میں فعل مضارع جو ہے زمانہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ اللہ بندہ جو ہے اپنے اللہ سے یہ التجا کرتا ہے کہ میں آپ کی بندگی کرنے کا وعدہ کرتا ہوں اور اس پر کاربند رہنے کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جو اذکار معصورہ جو ہمیں ملتی ہیں نماز کے بعد، تو اکثر آپ نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، رب آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما، میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، تیری بندگی آسان طریقے سے کر سکوں۔ تیری مدد کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب بھی ہم اس آیت کو پڑھیں تو ہمارے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جانی چاہیے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جانی چاہیے۔ اے اللہ، میں تیری بندگی کا وعدہ تو کر رہا ہوں، میں ارادہ تو کر رہا ہوں، تیرا بندہ بن کر زندگی گزاروں گا، میں تیری جناب میں اس کا اقرار بھی کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ میں تیری مدد کا محتاج ہوں، تیری طرف سے توفیق ہوگی، تیرا تعاون ہوگا، تیری نصرت ہوگی، تب ہی یہ عہد و پیمان میں نبھا سکوں گا۔ آیت ایک ہے لیکن جملے اس میں 2 ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، ایاک نستعین دوسرا جملہ ہے، بیچ میں حرف عطف ہے واو، یعنی اس سے پہلے سورہ مبارکہ میں کوئی حرف عطف نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس ذات میں بیک وقت موجود ہیں، یہاں حرف عطف آ گیا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، ہمارا سارا دار و مدار توکل تجھ پر ہی ہے، ہم تیری ہی مدد کے سہارے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے رہیں گے، یعنی ہم اللہ سے عہد کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھتے ہوئے ہمارے جسم پر لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، کتنی بڑی بات ہے جو ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں، لیکن پھر نامعلوم کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کس کس کے سامنے اپنی جبین جھکاتے ہیں، کس کس کے سامنے اپنے عزت نفس کو نیلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ سے کس طرح ترک تعلق کر لیتے ہیں۔ واقعتاً ہم کسی سے ترک تعلق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دوسرے لوگوں سے کہ دوستی ہے، رشتہ داری ہے، کیا کریں، وہ عمل جانیں، اپنے عمل جانیں، یعنی ہمارا طرز عمل تو یہ ہے کہ ہم اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اس دعا کے اندر، اور پھر اس دعوے میں ایک جملہ مضمر ہے، ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اس وقت فوری طور پر بندگی کے بندے کو اللہ کے سامنے اس کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ میں اسی صورت میں کر سکوں گا تیری بندگی، تیری اطاعت، تیری فرما برداری، اگر تیری مدد شامل حال ہوگی۔ اور یہ
ایک بندے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا عہد و پیمان ہے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ہینڈ شیک ہے، ایک ایسی بیعت ہے، جب ہم یوں جس طرح کسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کسی بزرگ پہ ہم وعدہ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں کہ اب ہم تیری ہی جو ہے بات مانیں گے، جو تو کہے گا ہم اس کے پابند ہوں گے، تو ہم اللہ رب العزت سے یہ عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت بڑی بات ہے، اس کا مفہوم اور مطلب سمجھیے، اے اللہ ہم صرف تیری ہی ایاک نعبد، الف کے نیچے زیر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کو تھوڑا سا اگر ہم نے بے احتیاطی سے اس کی تلاوت کی تو اس کا بالکل مفہوم الٹ ہو جائے گا۔ یعنی ایہ الف کے نیچے زیر ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہماری زبان سے ایاک نکل گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نقل کفر نہ باشد، تو اس کا مفہوم ہو جائے گا اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ بہت ہی بڑا مشرکانہ کلمہ ہے، ہمیں اس کی صحیح طریقے سے تلاوت کرنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آخری حصہ کی ہم ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔